الحمدللہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی گزشتہ کئی عرصے سے مذاب رحمت کے عنوان سے یہ لائیو ٹرانسمیشن کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں ہم مختلف علمی موضوعات بالخصوص نعت کے حوالے سے ہم نے کئی نشستیں کی، کئی مذاکرے منعقد کیے، جس میں آپ نے اہل علم کی گفتگو سماعت کی اور ہم نے بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست بھی ایک تعارفی نشست بھی ہے اور ایک بہت ہی بڑا موضوع، ایک علمی موضوع لیے ہوئے ہے۔ آج کی نشست کا مقصد حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر ہونے والے جو کام پاکستان میں اب بالخصوص اور بالعموم جو بھی سیرت مبارکہ کے حوالے سے احباب کام کر رہے ہیں اس کا ایک احاطہ بھی کرنا ہے، اور بالخصوص آج کی نشست کا مقصد ہمارے ہر دل عزیز شاعر حمد و نعت جناب طاہر سلطانی صاحب کی ادارت میں ان کی کاوش سے 6 جلدوں پہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے عنوان سے رسول اعظم نمبر مرتب ہوا ہے، سامنے اس کی یہ ڈمی جلد موجود ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ شائع ہونے کے لیے تیار ہے اور یقیناً بہت جلد یہ منظر عام پر ہوگا۔ آپ اس کی یہ 6 جلدیں میرے سامنے موجود ہیں، جو اس کی ایک ڈمی جلد ہے، اس وقت آپ اس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ گزشتہ تقریباً 11 برس کی محنت کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ اس کام کی تکمیل پر میں محترم طاہر سلطانی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ادارہ چمنستان حمد و نعت اور اس کے تمامی اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ کام ہوا۔ اس سے پہلے بھی طاہر سلطانی صاحب نے قرآن نمبر شائع کیا اور کئی نمبر اس سے پہلے بھی شائع کر چکے ہیں اور مستقل ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ جہان حمد و نعت سے لے کے ارمغان حمد و نعت تک ماشاءاللہ آپ کی ادارت میں یہ پرچے دونوں شائع ہوتے رہے، اور اس کی کئی جلدیں تقریباً جہان حمد کی 22 جلدیں تقریباً شائع ہو چکی ہیں، اور ارمغان حمد و نعت کے 125 شمارے ماشاءاللہ منظر عام پر آئے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، یہ رکا نہیں ہے، یہ جاری و ساری ہے ماشاءاللہ۔ طاہر سلطانی صاحب کو ہم گزشتہ کوئی 25-30 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ فروغ حمد و نعت کے حوالے سے انہوں نے ایک بھرپور تحریک شروع کی، اور حمد و نعت ریسرچ سینٹر کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا کہ جو کہ حمد و نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ گزشتہ 2 سالوں سے کراچی شہر میں عالمی حمد و نعت کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے ادارہ چمنستان حمد و نعت کا جو کردار ہے وہ سب پہ آیا ہے۔ تو اس تمام خدمات کے حوالے سے بھی ہم آج کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کا بھی آتا ہو اور اس کے حوالے سے بھی ہم جانیں۔ قریہ قریہ نگر نگر مولا قریہ قریہ نگر نگر مولا حمد تیری کرے بشر مولا حمد تیری کرے بشر مولا۔ آج کی ہم گفتگو اپنے معزز مہمانان گرامی سے کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، میں حضرت علامہ فیصل بیگ عزیزی زندگی دامت برکاتہ عالیہ سے چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز کروں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روایتوں میں بھی آیا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کہ سب سے بہترین خلق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا تھا، تو یقیناً یہ سیرت کا ایک پہلو ہے، لیکن سیرت رسول جب ہم لفظ سیرت استعمال کرتے ہیں
تو سیرت رسول سے مراد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اگر اس پہ آپ پہلے روشنی ڈال دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پہلے یہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم بہت ایک علمی طبقہ تو ہے لیکن ہم ایک ایسا طبقے سے بھی ہماری براہ راست ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہ سیرت ہمارے یہاں لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سیرت کے مفہوم و معنی سے بھی نا واقف ہیں، تو ان کے لیے میں یہ سوال بالخصوص آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سیرت عربی کا لفظ ہے اور اس کے لیے اگر اردو میں ہم لفظ دیکھیں تو وہ ہے کردار۔ سیرت النبی کا مطلب ہے کردار پیغمبر۔ اب کردار کیا ہے، کردار کی تعریف کیا ہے، اس پر ہیومینٹیز کے ماہرین نے بہت باریک بین بحث کی ہے کردار کی تعریف متعین کرنے میں، لیکن جو سب سے معتبر اور مقبول اور معروف تعریف ہے کردار کی وہ قبل مسیح کے ایک فلسفی ارسطو کی ہے۔ ارسطو کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا قول اور فعل یکجا کر دیا جائے تو قول اور فعل کا مجموعہ اس شخصیت کا کردار ہوتا ہے۔ جب ایک بات یہ طے ہے کہ قول اور فعل کا مجموعہ کردار ہے، یعنی قول اور فعل کا مجموعہ سیرت ہے، اس اصول پر جب ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اقدس کو دیکھتے ہیں تو سورہ نجم بتاتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا بلکہ یہ وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی قول رسول سراسر وحی ہے، اور فعل رسول سورہ یونس میں جیسے ارشاد ہوا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو مجھ پر وحی کر دی جائے۔ تو قول رسول بھی وحی ہے، فعل رسول بھی وحی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیرت مصطفیٰ قول اور فعل کا مجموعہ ہے، قول اور فعل دونوں وحی ہیں، تو وحی میں امکان خطا نہیں ہوتا۔ سیرت رسول معصوم پیغمبر کی سیرت ہے، اس میں خطا اور امکان خطا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیرت کو رہنما قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہی سیرت رہنمائی کر سکتی ہے جو ہر خطا سے پاک ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی سیرت کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا۔ تو سیرت النبی اس کے مطالعے کی اہمیت ہر دور میں رہے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیرت النبی قیامت تک کے لیے ہے۔ آقا دو جہاں کے بعد باب ختم نبوت بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، کوئی شریعت نہیں آنی۔ قیامت تک انسانیت آگے بڑھتی رہے گی، جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا، انسان کا شعور بڑھے گا، انسانی معاشرت میں تہذیب اور تمدن آگے بڑھے گا، ویسے ویسے نت نئے مسائل بھی سامنے آئیں گے۔ اب نبی بھی نہیں آنا، رسول بھی نہیں آنا۔ تو اس سیرت کا کمال یہ ہے کہ یہ سیرت جامد نہیں ہے، یہ سیرت ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ جس دور میں، جس زمانے میں اس سیرت سے رجوع کیا جائے گا یہ سیرت رہنمائی کرے گی۔ یہ سیرت ان زمانوں کے لیے بھی رہنما ہے جو زمانے ابھی آئے بھی نہیں، آگے نئے ادوار آئیں گے، نئے زمانے آئیں گے، نئے مسائل ہوں گے، یہی سیرت ہوگی، یہی سیرت ان کی رہنمائی کرے گی۔ بس تلخیص میں اس جملے پر کروں کہ دنیا بھر کا قاعدہ ہے کہ پہلے نظریہ سمجھایا جائے اور اس کے بعد اس نظریے کی عملی نظیر پیش کی جائے، یعنی پہلے تھیوری ہو پھر پریکٹیکل ہو۔ لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ 40 سال درس عملیت ہے، اور اس درس عملیت کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ اس سیرت کی پاکیزگی سے اللہ کو منوایا، یعنی وہ سیرت کتنی پاکیزہ ہوگی جو خدا پر ایمان لانے کے لیے بطور دلیل پیش کی جائے۔ سرکار علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں اور بالخصوص اس رسول اعظم نمبر کے حوالے سے اگر آپ روشنی ڈالیں کہ اس میں آپ نے سیرت اس پہلو کو کہ حضور کی شان اقدس کو کس طرح سے اس میں رکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ آ رہی ہے
منبر و محراب سے ہر دم صدا آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہی سبق حاصل ہو رہا ہے کہ اپنے کردار کو آدمی بہتر سے بہتر بنائے، اور اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی ہے. اچھی بات ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اچھی بات پر عمل کرنا، اپنی بات کہی ہوئی اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. آج ہم جب معاشرے کی ابتری کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ترک کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی کامیابی جو ہے وہ دوسروں کے طریقوں میں تلاش کرنا شروع کر دی ہے. جیسے علامہ صاحب نے آیت فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن نے تو اعلان فرما دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی اور سیرت نہیں ہے. اتباع اس کی کرو، اطاعت ان کی کرو، اسی میں تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے گی. اور بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہمیں سکھانا چاہیے، تاکہ بچپن ہی سے وہ صاحب کردار ہوں. کردار سازی پر ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جاتی ہے. لفاظی ہم بہت اچھی کر لیتے ہیں، گفتگو بہت اچھی کر لیتے ہیں، بول بہت اچھا لیتے ہیں، لیکن جو ایک مسلم معاشرہ یا اسلام ہم سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جس چیز کی تقاضا کرتی ہے، وہ ہے کردار سازی. جیسا حضرت نے فرمایا کہ قول اور فعل کا ایک ہونا، ایک بھی ہونا اور نیک بھی ہونا، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق جو ہے. تو یہ جو سیرت رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمبر شائع ہو رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی یہ سن کر کہ ماشاءاللہ 6 جلدوں میں اور تقریباً 4000 صفحات پر اور 11 سال کی محنت پر ماشاءاللہ سے جو ہے اس میں 37 ابواب قائم کیے گئے. یہ شائع کرنے کا سہرہ جو ہے محترم ہمارے طاہر سلطانی صاحب کے سر پر، اور ان کے جو رفقاء کار ہیں ان کو یہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت میں بہت بڑا کام ہے. 11 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی ہے، اور تحقیقی کام اور کسی بھی چیز کے مواد کو جمع کرنا، اور خاص طور سے شرعی معاملات میں کہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسے لیں، اسے پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو نصابی صورت کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کی تعلیم دیں. جب ہم نصابی صورت میں اپنے بچوں کو روزانے کی بنیاد پر سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے جو ہے آگے چل کر ایک صاحب کردار مسلمان ہوں گے. ورنہ آج ہمارے کردار کا حال یہ چکا ہے کہ بھائی بھائی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر جو ہے اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ کردار کی خرابی جو ہے ساری. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا. تو میں خاص طور سے تمام حضرات سے جو سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر کی اشاعت میں اور اس کی خریداری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. دیکھیے پیسے تو مختلف جگہوں پہ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کام ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، جس کی نیکی مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے. یہ کتابیں جو ہیں، دیکھیے حضرت ابھی ارسطو کا قول نقل کر دیا قبل مسیح کا، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جبھی تو آج تک پہنچا ہے.
تو یہ کتابیں جو ہیں پتہ نہیں کتنی صدیاں چلیں گی اور کتنے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. جنہوں نے تعاون کیا ہوگا ان کے لیے یہ ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا. تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے، بلکہ میں نے بھی نیت کی انشاءاللہ تعالیٰ کہ شروع میں انشاءاللہ 10 سیٹ تو میں اپنے دائرے کے لیے لوں گا ان سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جاننے والوں کو اور بھی کوشش کر کے اس کی اشاعت کے اندر جو ہے بھرپور تعاون کے لیے آمادہ کروں گا انشاءاللہ. تو میں سارے حضرات سے گزارش کروں گا کہ ضرور بالضرور اس کو لیں. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت صحیح بات آپ نے کی. یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ ہمارا بھی تعلق کہیں نہ کہیں اشاعت سے ہے، تو کسی بھی کام کو کرنے میں انسان کی پوری توانائی، پوری قابلیت اس کی صرف ہوتی ہے، اور جب احباب کی جانب سے اس کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہو، کیونکہ سرمایہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اب یہ جیسے رسول اعظم نمبر 11 سال کی محنت ہے طاہر بھائی کی، 11 سال کی شب و روز کی محنت ہے. اب اگر اس کی پذیرائی احباب جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، یا جو ہمارے خاص طور پہ وہ احباب جو نعت سے متعلق ہیں یا جو ہمارے مذہبی حلقے کے لوگ ہیں، تو یقیناً یہ ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اس کو، باقی دیگر بھی جو کام ہو رہے ہیں علمی طور پہ جو لوگ کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنی پوری قابلیت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی پوری محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنا سرمایہ بھی اس میں صرف کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کتاب کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں یا آگے احباب تک پہنچاتے ہیں، تو پہلا تو یہ اس کا ابلاغ بھی ہے، اور دوسری پھر اس کرنے جو یہ کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہے، تاکہ وہ آگے اور مزید کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو. جاتے رہتے ہیں لیکچرز کے لیے بھی، دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ کے تعلیمی وزٹ ہوتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سیرت کے حوالے سے، یہ خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں کیا کام ہو رہا ہے اس وقت، اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو رسائل اور جرائد جو آ رہے ہیں مذہبی یا اردو زبان کے، اگر ان میں جو خاص طور پہ سیرت کے حوالے سے یا رسول اعظم نمبر کہہ لیں، سیرت نمبر کہہ لیں، کیونکہ وہ سارے نام مختلف ٹائٹل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد تو سیرت کا ابلاغ ہے، سیرت کا بیان ہے. تو اس حوالے سے جو بھی رسالے جرائد جو کام کر رہے ہیں، جو آپ کی نظروں سے گزرے ہوئے یا آپ کے حافظے میں ہوں، تو اگر آپ اس کا ایک احاطہ پیش کریں تو بڑی نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ابرار حسین بھائی کا مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اعظم نمبر کی تقریب تعارف کی خوبصورت محفل جو انہوں نے سجائی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ہی باعث سعادت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ سلسلہ ہے سیرت کا کہ جس کا اختتام ناممکن ہے، اور یہ اعتراف جو مغربی سیرت نگار ہیں یعنی نان مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے بھی کیا. مارگولیت ایک بہت مشہور سیرت نگار ہیں، نان مسلم ہیں، لیکن وہ ایک جگہ یہ بات لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا سلسلہ غیر مختتم ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس میں جگہ پانا بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ رسول اعظم نمبر بھی اسی سعادت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی باعث برکت بات ہے. سیرت کا موضوع ایسا ہے کہ جس پر بے شمار یعنی لاتعداد کتابیں، مقالات، مضامین لکھے گئے، اور یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں میں جتنا کام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوا، کسی اور شخصیت پر تاریخ میں ہمیں اتنا کام نہیں ملتا. اور یہ جو سیرت کا لفظ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہیں، منفرد اور بے مثال، تو آپ سے جس چیز کو نسبت ہے وہ بھی بے مثال اور منفرد ہے.
اس سیرت کے لفظ ہی کو اگر آپ دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے کردار، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی زندگی سنوارنے کے حوالے سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں. کہیں سوانح عمری انہیں کہا گیا، کہیں خود نوشت انہیں کہا گیا، بایوگرافی، آٹو بایوگرافی، اور کئی الفاظ اصطلاحات ہمیں ملتی ہیں. لیکن یہ سیرت کا لفظ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ بڑا منفرد ہے اور بڑی وسعت رکھتا ہے. اس میں آپ کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست، آپ کا کردار، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. یعنی سیرت ہی نہیں، متعلقات سیرت بھی جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے عجائبات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح صاحب سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. سیرت نگاری کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل شروع ہوا. الہامی کتابوں میں بھی ہمیں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، غیر الہامی کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا. ہر دور میں کتابیں لکھی جاتی رہیں، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کی شخصیت کی ایک ایک پہلو کو موضوع بنایا گیا، لیکن آج بھی جو سیرت نگاری کا حق ہے، اس کے جو نئے پہلو ہیں، جو اس کے امتیازات ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکے. تو اس لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا. ذکیہ شیخ نے جو سوال کیا کہ جامعات کے حوالے سے، تو جامعات میں جہاں جہاں شعبہ علوم اسلامیہ موجود ہیں، جہاں شعبہ اسلامی تاریخ موجود ہیں، تو اسلامی تاریخ کا تصور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح علوم اسلامیہ ظاہر کے تمام کی تمام چیزیں آپ سے ہی نسبت رکھتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کی جامعات میں مسند ہائے سیرت یعنی سیرت چیئرز قائم ہیں. ان کے تحت مقالات لکھے جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر جو مقالات لکھے گئے ہیں ان کی تعداد بھی بلا مبالغہ سینکڑوں میں ہے کہ ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے. اور ایم فل پی ایچ ڈی کی سطح پر لکھے جانے والے مقالات، اس کے علاوہ کتابیں، پھر مضامین، مقالات، اور جس طرح یہ رسول اعظم نمبر ہے جہان حمد کا، تو اسی طرح مختلف رسائل اور جرائد نے بھی رسول نمبر شائع کیے، اور ان کی بھی تعداد جو ایک حالیہ تحقیق ہے اس کے مطابق 800 سے زیادہ ہے. 800 سے زیادہ کہ جو رسائل و جرائد کے خاص نمبر شائع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور ویسے جو جرائد میں مقالات شائع ہوتے رہے وہ اپنی جگہ ہیں، یہ خاص جو نمبر شائع کیے گئے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، جس کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. فکر و نظر کا رسول نمبر، سیارہ ڈائجسٹ کا رسول نمبر، اور سب سے زیادہ مشہور پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو نقوش کا رسول نمبر ہے، جو اپنی جگہ ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، جو حوالہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یا دنیا بھر میں کسی بھی جگہ کسی بھی زبان میں آپ کو جو ہے وہ بے شمار کتابیں، رسائل، مقالات جو ہیں اس حوالے سے ملتے ہیں. اور یہ سلسلہ ظاہر کہ جاری ہے. آج بھی بے شمار افراد جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مقالات لکھ رہے ہیں، رسائل کے خاص نمبر شائع ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ یہ رسول اعظم نمبر ہے جہان حمد کا، تو سب سے پہلی بات تو جو اس کا نام ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا خوبصورت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ٹکڑا ہی اپنی جگہ مصطفیٰ جان رحمت ایک شہرہ آفاق حیثیت رکھتا ہے. تو اس کے نام سے لے کر یہ جو کام سارا طاہر سلطانی بھائی نے کیا، اور ایک عرصہ اس پہ جس طرح سے محنت کی ہے، اور جیسا کہ بھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ 37 ابواب ہیں، تو ان 37 ابواب میں اگر ایک نظر اس پہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے لے کر آپ کے آبا، امہات، آپ کی ازواج، آپ کے شمائل، معجزات، غزوات،
اور متعلقات سیرت جو ہیں، یعنی جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، جیسا کہ مساجد کا اس میں ذکر ہے، ان تمام پہ بھی ایک ابواب جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ 6 جلدوں میں مصطفیٰ جہان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک انسائکلوپیڈیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک جامع حیثیت رکھتا ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اس حوالے سے ہونے والے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو، کہ یہ ہم سب کے لیے ایک سعادت، صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت۔ بھی رسول اعظم نمبر کے حوالے سے بات کی، یقیناً یہ سعادت بازور نہیں، اس کی یہ ایک سعادت ہے کہ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اس کام کے لیے متحرک رکھا؟ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جہان ہم رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تقریب کا انعقاد کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب قرآن نمبر ہم نے اس کی ترتیب شروع کری اور اس کے جمع آوری کا کام شروع کیا تو یہ 1250 صفحات پر پہنچ گیا، اور اس کے متعلق بھی یہ چل رہا تھا مشکلات یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر کرم، تو جب یہ پائے تکمیل کو پہنچا اور پھر اس کی کافی مطلب پذیرائی بھی ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک کسی کتاب کی 3 تقاریر اور بہت بڑے پیمانے پر ہوں۔ ایک آرٹس کونسل میں قرآن نمبر کی جہان حمد کا، یعنی جہان حمد ایک رسالہ ہے، اور اردو ادب میں سمجھ لیں کہ پہلا یہ رسالہ ہے جو کہ شائع ہوا حمد کے فروغ کے لیے، تو اس کے پھر خصوصی نمبر بھی آتے رہے، علامہ اقبال نمبر آیا اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نمبر آیا، حفیظ طائب نمبر آیا، مختلف مناجات نمبر، حمد نمبر، بہت نمبر سلسلے چلتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد خیال یہ ہوا کہ قرآن نمبر نکالا جائے، تو قرآن نمبر میرے سامنے، اور بھی جیسے کہ نقوش کے قرآن نمبر میرے سامنے تھا، سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر میرے سامنے، دیگر قرآن نمبر بھی تھے، تو کوشش یہ کی کہ اس سے ہٹ کر کچھ کام ہو تھوڑا سا۔ تو الحمدللہ یہ جب مکمل ہوا اور اس کی تقریبات ہوئی، بڑی حوصلے بڑھے، تو ایک شب بس مجھے یہ خیال پیدا ہوا، جانب اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کام لینے والے ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کہ مولا قرآن نمبر تو شاید بھی ہو گیا، اس کی پذیرائی بھی ہو گئی، اور جو کچھ اس پہ لگا تھا سرمایہ وہ بھی، مطلب اچھا میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے کبھی بھی کسی کتاب میں کبھی ذاتی منفعت و مفاد کو میں نے نہیں رکھا، میں تو یہ کہ بس کتاب چھپ جائے، اس پہ جو لاگت آ رہی ہے وہ کسی طریقے سے آ جائے اور وہ پیپر تو وہ کام ہو جائے بس۔ بہت پھر اس کے بعد مجھے خیال ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوا کہ اے رب العزت، اب میں چاہتا ہوں کہ تیرے محبوب کی سیرت پر بھی کچھ کام ہو۔ اصل محرک یہ قرآن نمبر ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ والا کام تو ہو گیا، جو بھی کچھ ہے میری بساط، میں تو نہ عالم ہوں نہ فاضل ہوں بھائی، آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے والا انسان ہوں، تو بہرحال محبتیں اللہ نے مجھے ایسے بزرگ، ایسے علماء کرام، مشائخ عظام کی صحبت میں اثر فرمائی کہ بس یہ کام ان کی دعاؤں سے ہوتے ہیں، اور وہ میں تو پھر یہ اصل میں یہ قرآن نمبر اس کا محرک، جہان ان کا قرآن نمبر سیرت نمبر کا محرک ہے۔ تو میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 7 جلدیں ہیں، بلکہ یہ ایک انگلش کی وہ ہم نے روک دیا بھی، ایک انگلش میں بھی وہ بھی تیار ہے، تو ہم نے کہا پہلے اردو پر کام ہو جائے، تو اصل میں قرآن نمبر اس کا محرک ہوا۔ بارے میں نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، ڈاکٹر سہیل شفیق، اسی طرح اور بھی میرے کرم فرما ہے جن کا بڑا کنٹریبیوشن میرے ساتھ رہا ہے، میں تنہا کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، تو اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ایسے نیک اور ایسے مخلص احباب دیے، بزرگ دیے، دوست دیے، جو دل و جان سے اس دور میں، حالانکہ آپ نے کہا تھا نا اللہ ماشاء اللہ باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، لیکن الحمدللہ جب اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک راستہ ہموار کر دیتا ہے، جیسے آپ کے افراد بھی مہیا کر دیتا ہے، تو مجھے الحمدللہ ایسے پیارے دوست ملے، ایسے بزرگ ملے کہ جن کی دعائیں، جن کی معاونت۔ اب یہ سیرت نمبر میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سہیل شفیق کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی محنت ہے، یہ تو اصل میں تو ان لوگ
काम है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस भाग दौड़ कर ली, जमा कर लिया। तो असल में तो यही लोग हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर कायम रखे और उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा राइटर है, जिसमें कुछ मरूमीन है और कुछ हमने कोशिश करके लिखवाया भी मौजूआत देकर। तो बहरहाल अब मसला जो है ना इसका वो ये है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि 6 जिल्दें होंगी और इतना बड़ा बजट होगा, महंगाई। तो जब इसका हिसाब लगाया गया तो बहुत बड़ा बजट था भी। और बस यही ख्वाहिश है कि ये प्रिंट हो और प्रिंट हो के ये मुख्तलिफ लाइब्रेरी जो हमारे मुल्क की बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पहुंचे, यूनिवर्सिटीज पहुंचे और मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए कराम जो कि इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचे। अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। जान हम का ये रसूल आज़म नंबर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इसकी ये 6 जिल्दें, इसका तारुफ था और मैं समझता हूँ उसका तारुफ ताहिर भाई से अच्छा कोई और करवा भी नहीं सकता था। तो ये तारुफ हमने पेश कर दिया। और जो ताहिर भाई ने जैसे कहा, मैंने भी कहा, हमारे दीगर मुकर्रिरीन ने भी ये बात कही कि ये कार खैर है और ये एक बहुत बड़ा इल्मी काम है। तो इसमें अहबाब को साथ देना चाहिए जिस तौर पे दाम दर सुख है, जिस तौर पे भी कि ताकि इसकी इशाअत भी मुमकिन हो और इसका इब्लाग हो। सिर्फ इशाअती हद तक नहीं, इसका इब्लाग भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कुछ देख के और इसको कहीं पे रोक देते हैं, किताब को अपने घर में रख लेते हैं, तो भी वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लाइब्रेरी तक, अहले इल्म तक इसका इब्लाग ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्तों में इसकी ये काम एक हवाला भी बने और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए रहनुमाई का बाइस भी बने।